اتنے پتھر مارتے تھے کہ پتھروں کے ڈھیر میں تھک جاتے تھے، چھپ جاتے تھے. پھر شام کو جبریل آتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے، اس میں سے نوح کو نکالتے تھے، پھر اپنے پروں سے زخموں کو صاف کرتے تھے، نوح ٹھیک ہو جاتے تھے. پھر دوسرے دن پھر تبلیغ شروع ہو گئی. پروردگار بس اب عذاب لے آ، لے آ، ان پر عذاب لے آ. اللہ نے کہا ٹھہرو نوح، ایسا کرو کہ یہ کچھ گٹھلیاں بھیج رہے ہیں کھجوروں کی، یہ بہت. جب درخت نکل آئیں گے عذاب لے آئیں گے. وہ 5 گٹھلیاں جنت کی آئی تھیں، انہوں نے بو دی. کچھ دنوں کے بعد درخت نکل آئے. دنیا میں جتنے درخت ہیں سب سے دیر میں کھجور کا درخت نکلتا ہے گٹھلی میں سے. اتنی تو سخت ہوتی ہے گٹھلی، اس میں سے درخت نکلنا ہی معجزہ. آپ کو پتا ہے کتنی سخت ہوتی ہے گٹھلی کھجور، اور چیزوں کی گٹھلیاں نرم ہوتی ہیں. آم کی گٹھلی دیکھیے آپ، وہ تو اوپر سے چھلکا اس کا جو ہے وہ سخت، اندر والی جو اندر سے اوپر کے چھلکے کو پھاڑ کے اور درخت نکال دیتی ہے. آپ سمجھ لیں گے میں مالی کچھ دن آپ باورچی سمجھ لیں، جب میں بریانی کا ذکر کر رہا ہوں اور میں درختوں کا ذکر باغ کا کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں مالی نہیں، مالی تو ہوں باغ آل محمد کا. میں نے نہیں کہا میں باغ فدق کا مالی ہوں، باغ آل محمد کا مالی ہوں اور فدق کا وکیل ہوں. ابھی تک آپ ٹھنڈے پڑے میں پتہ نہیں، مجھے تو ٹھنڈی ہوا نہیں لگ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے سر پر سے ٹھنڈی ہوا کدھر سے آ رہی ہے. دیر میں نکلتا ہے. سخت ہوتی ہے نا گٹھلی، اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کو اگر کاٹتے سروٹے سے چھوٹے چھوٹے دانے بنا لیں اور چھالیوں میں ملا دیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ چھالی ہے کہ کھجور کی گٹھلی. کھجور کی گٹھلیاں بھی بازار میں بکتی ہیں، اب کہاں جاتی ہیں؟ سخت سخت ہو تو جب منہ میں پان میں آتی تو پتہ چلتی کہ چھالیاں کون سی ہے اور وہ والی چھالیاں کون سی. کہ ہر کہیں کے بابا وہی لوگ کریں جو پان، جنہیں یہ بات معلوم ہوگی. ہر ایک کو کیا پتہ ہر چیز کا راز، ہر چیز تو راز ہے، کھولے تو پتہ چلے. درخت نکلا ان کا پروردگار عذاب لیا کا درخت تو بڑے ہونے کو، پھر روک دیا، بڑے ہو گئے درخت، حالانکہ دیر میں بڑھتا ہے. پھل تو آنے دو، اور پھر دن پھل بھی آ گئے. عذاب لیا عذاب، پھل آ گئے. کہ ایسا کرو جو پھل آئے ہیں ان کی کھجوریں کھا کے جو گٹھلیاں نکلیں وہ پھر درخت لگا دو، اور جب وہ درخت نکلیں گے تو پھر عذاب لیں. 9 بار ایسا ہوا کہ درخت پہ درخت لگوائے اور کہا ٹھہرو، پکڑ ہماری سخت لائن. ہاں بس نو اب عذاب قریب ہے. اللہ نے کہا حضرت نوح سے بس اب عذاب قریب ہے، اب انہیں نہیں چھوڑیں گے، بس تم یہ کام کرو، یہ جو درخت تم سے لگوائے تھے ان کے لکڑی کے تختے کاٹو آرے سے. جب سارے درختوں کے تختے کاٹ لیے، اللہ نے پوچھا کتنے تختے نکلے؟ نوح نے کہا 72. 72. اچھا یہ جبریل کیلیں لے کے آ رہے ہیں، یہ 5 کیلیں ہیں، ان تختوں کو جیسے جبریل بتائیں جوڑنا. یہ ایک کشتی تیار ہو رہی ہے نو. اب قوم والوں نے دیکھا کہ وہ تختے جوڑ رہے ہیں، نو کیلیں ٹھوک رہے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ کیلیں؟ کہ یہ پہلی کیل محمد کے نام، دوسری علی کے نام، تیسری فاطمہ کے نام.
چوتھی حسن کے نام، پانچویں حسین کے نام. جب کشتی بن کے تیار ہو جائے گی بس آئے گا ان پہ عذاب. اور قوم والے دور سے کھڑے ٹھٹھے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. ارے نو معاذ اللہ، قوم کی زبان سے کہہ رہا ہوں، دیوانے ہو گئے، اب تو دیوانے ہو گئے. دیکھو تو خشکی میں کشتی بنا ہے، پانی کہاں ہے جو یہ کشتی چلے؟ اور اتنی بڑی کشتی 3 منزلہ، یہ نوح کو کیا ہو گئے؟ اور وہ کشتی بنائے گا، کشتی تیار ہو گئی. کہا بس انتظار کرو، ابھی انتظار کرو، کشتی تیار ہو گئی. اسی دن قوم باہر نکلی اور ایک شخص نے اپنے بیٹے کو کاندھے پہ بٹھایا اور کاندھے پہ بٹھا کے آیا اور کہا دیکھو یہ معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے، میں تو مر جاؤں گا، تیرا دادا ہوں، اس کی اطاعت نہ کرنا. یعنی نسلوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی اطاعت نہ کرنا. نہیں سمجھے؟ دیکھو یہ کشتی اس کی اور یہ دونوں سے دشمنی رکھنا. تو اگر بچوں کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کشتی نہیں ہے تو بتاتے رہیے. اس بچے نے دادا کی پشت سے اتر کے ایک پتھر بڑا سا اٹھایا اور منہ کے کھینچ کے مارا. وہ سر پہ لگا، سر پھٹا اور لہو چلا اور لہو زمین پہ ٹپکا. جیسے ہی لہو زمین پہ ٹپکا اللہ نے کہا وہ آ گا. بھائی تقریر شروع ہو گئی، آپ وہ تمہید تھی، تقریر اب شروع ہو رہی ہے. وہ بوڑھی تنور میں روٹی لگا رہی تھی، تنور میں آگ دہک رہی تھی. تنور کہاں ہے؟ مسجد کوفہ میں جب آپ جائیں گے زیارت کرنے تو جہاں محراب علی ہے جس پہ لکھا ہے محراب علی، اس کے سامنے والے دروازے سے سیدھے صحن تک آئیے اور رک جائیے جہاں پر ایک گول دائرہ بنا ہے. وہی ہے وہ جگہ جہاں بوڑھی کا گھر تھا، جہاں وہ تنور تھا. ایک بار اس تنور سے پورے تنور کے ساتھ پانی ابلا، آگ نہیں تھی، پانی، اور پھر روک نہ سکا کوئی پانی کو. کوفہ ڈوبا، نینوا ڈوبا، اور جیسے جیسے پانی ابلتا گیا گھر بہتے گئے. کہاں تم نے پنجاب کے سیلاب دیکھے ہیں؟ ٹی وی پہ بیٹھتے دیکھے رہتے ہو. سامان بہ رہا ہے، گائے بہ رہی ہے، بیل بہ رہا ہے، بھینس بہ رہی ہے، پوری پلنگ بہتی چلی ہے، ارے پورا مکان بہتا چلا رہا ہے. طوفان نوح دیکھنا ہے تو چھوٹا موٹا نمونہ پنجاب کے سیلاب دیکھ لو. یہ آتے کیوں ہیں؟ بھائی سفینہ تمہارے پاس ہے، سیلاب آتے کیوں ہیں؟ پتہ چلا ابھی تک سفینہ سمجھے نہیں، اس لیے بہے چلے جاؤ. اور جیسے ہی پانی بڑھنے لگا آسمان پہ گھنیرے بادل آئے، کالے کالے بادل آئے. وہ دھمک، وہ گرج، وہ چمک، اور بادل نیچے آ گئے. بادل ہی بادل، بادل ہی بادل، اور پانی برستا گیا. ادھر سے بھی پانی، ادھر سے بھی پانی، پانی پانی، دنیا پانی پانی ہو گئی. کہتے ہیں جب سورج نکلا طوفان نوح کے بعد تو ایک مصرع ہے مرثیہ نگار کا، پانی کو ناپتی تھی کرن آفتاب کی. گہرائی پتہ لگا رہی تھی سورج کی کرن پانی کتنا ہے. اور جیسے جیسے پانی اوپر جاتا ہے کشتی اوپر ہوتی جا رہی ہے، پانی بڑھتا جا رہا ہے، کشتی اوپر ہوتی جا رہی ہے، اور اوپر ہے بادل اور کشتی چل رہی. اب وہ کشتی کہاں ہے؟ ارے وہ کسی پہاڑ میں برف میں دفن ہو گئی تھی. روس والوں نے کھدائی کی، پتہ لگایا اس میں سے نکلی بڑی کھدائی کے بعد آثار قدیمہ. اور جب نکلی تو ٹکڑے نکلے، پوری کشتی نہیں نکلی. لیکن پہلا ٹکڑا جو نکلا وہ ماسکو کے میوزیم میں رکھا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے احمد، ایلیا، بطول، حسن، حسین. ایک پنجہ ہے جو کشتی نوح میں تھا، اسی پنجے سے چل رہی تھی، اسی ہاتھ کا اشارہ تھا. وہ جہاز کا کمپاس ہوتا ہے جو جہاز کو چلاتا ہے. وہ کوئی غیبی ہاتھ تھا جو کشتی کو چلا رہا. اللہ نے قرآن میں یہ کہہ کے بات ختم کر دی، ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. پنجتن کا نام اللہ کی نگرانی ہے. اور چلی جا رہی کشتی، اور جہاں خطرہ ہوا کہ ڈوب رہی ہے، 3 منزلہ کشتی ہے، کائنات کی پہلی کشتی. اس سے پہلے کوئی کشتی بنی نہیں. نوح اس کے موجد، اس کے بعد پانی پہ کشتیاں چلنے لگی. آپ نے حدیث قصہ پڑھی ہے نا، اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے کشتیاں چلائیں، اللہ چلاتی، کیونکہ پہلی کشتی اللہ نے چلائی.
اس لیے حدیث نظام میں کہا ہم نے کشتیاں چلائیں کس کے تصدق میں؟ اہل بیت کے تصدق میں. پتہ چلا کشتی نو نگرانی اہل بیت میں چلے. اچانک نوح نے دیکھا کہ پانی اوپر آ گیا, کشتی نیچے چلی گئی. نوح نے دعا مانگی, جیسے ہی دعا مانگی پوری کشتی پہ نور چھایا, پانی پہ ٹھہری. نوح نے کبوتر کو بلایا, ہاتھ پہ بٹھایا, کہا جا پتہ لگا خشکی کہاں ہے, اسی ساحل پر میں کشتی کو روکوں. کبوتر اڑا, دور تک گیا, کافی دیر کے بعد واپس آیا, منہ میں ایک زیتون کا پتا تھا. وہ لا کے نوح کے قدم میں رکھا, کہ بھائی قریب میں زیتون کے درخت ہے. کبوتر نے پتا دیا ہے یہیں کہیں خشکی ہے, بس اب کشتی رکنے والی ہے. چونکہ زیتون کا پتا کبوتر لایا تھا, اس سے نوح کو خشکی کا پتا چلا, اس لیے اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, بلد الامین مکے کی قسم. یہ قسمیں پھلوں کی نہیں ہے, پتوں کی نہیں ہے, پہاڑ کی نہیں, یہ کلچر کی قسمیں ہیں. انجیر آدم کا ہے, انجیر کے پتوں سے کپڑے بنائے تھے, عہد آدم کی قسم. زیتون نوح کا عہد, پورے سینہ موسیٰ کا ہے. ھذا البلد الامین, امن والی زمین کی قسم, عہد محمد. یہ امن والا عہد کون سا ہے؟ امن کہاں ہوا؟ 13 سال تو مکے والوں نے سرکار کو پتھر مارے, اور مدینے میں 87 لڑائیاں ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے امن والا عہد. یہ امن والا عہد کیسے بن گیا؟ یہ تو اللہ کی نظر میں امن والا عہد ہے. محمد نام لقب دیا, رحمت للعالمین, امن. تم عالم انسانیت کے لیے امن ہو. ماں تمہاری آمنہ, آمنہ کے معنی امن. باپ تمہارا عبداللہ, اللہ کا بندہ, امن. جو بیوی تمہیں گود میں کھلائے ام ایمن, یعنی امن کی ماں. بیٹی تمہاری خیر النساء, داماد تمہارا خیر البشر. امن 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 امن. اب سمجھے عہد امن کی قسم.